ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اب میں جو اہم موضوع ہے کہ وراثت میں منمانی اور اس کا انجام، اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں ہمارے ساتھی فضیلت الشیخ انعام اللہ عبدالصمد حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، جو جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سے ابھی ماجسٹر مکمل کیے ہیں اور جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیۃ الجالیات ملز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر ہم تمام سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کی خالص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں دین سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور جو کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو من وعن تسلیم کرنا، ماننا، اسے قبول کرنا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا یا جن چیزوں کا اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے حکم دیا ہے، ہم اور آپ من وعن اسے ویسے ہی تسلیم کریں، مانیں اور قبول کریں، اور اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ اور خرد برد نہ کریں۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے یا ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ طریقہ میراث اور وراثت کا شرعی طور پر تقسیم ہونا ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں امن و امان کا ایک اہم راستہ اور ذریعہ ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کا اور قطع تعلق سے بچانے کا ایک اہم نسخہ ہے کہ آدمی اس تقسیمات کے مطابق اپنی وراثت کو تقسیم کرے یا کیا جائے اس کی وراثت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک اہم بات آپ غور کریں گے تو قرآن حکیم میں عام طور سے مسائل کو اس قدر ڈیٹیل اور تفصیلات میں نہیں بیان کیا جاتا ہے جس طرح اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے میراث کے طریقے کے مسائل کو بیان کیا ہے، کہ اکثر تقسیمات اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں تک کر دی ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ کسی کی وفات ہوئی ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، بیٹا ہے تو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کے مال میں شوہر کو کتنا ملے گا، بھائی کے مال میں بہن کو کم ملے گا، بہن کے مال میں بھائی کو کم ملے گا، یا اسی طریقے سے دوسرے شریک بھائی ہیں تو کیا ملے گا۔
یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن حکیم میں بیان کر دی ہیں، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ انسانوں میں سب سے عظیم ہستی پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، لیکن آپ کو بھی کہہ دیا گیا کہ اے محمد انصاف کیجئے، عدل کیجئے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اس کا حق دیجئے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر کی تقسیم پر اعتراض ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ اگر اپنے طور پر تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میراث کی طریقے کی اکثر تقسیم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہ رہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ خاص طور سے قرآن کی 3 آیات میں جو سورہ نساء کی ہے، تقسیمات اکثر آپ کو مل جائیں گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اور 12 میں، اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176، یہ 3 آیات وہ ہیں جن تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکثر میراث کے مسائل کو بیان کر دیا ہے جو عام طور سے ہماری ضرورت ہے، اور کچھ احادیث وہ ہیں جس کے ذریعے سے باقی میراث کے سارے مسائل مکمل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ جو میراث کا مسئلہ ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ یہ مسئلہ قرآن میں ہے اور ہر گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ، زمین پر آ کر کے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ وہ مسئلہ ہے میراث کا اور طریقے کا جس پر سب سے کم تطبیق کی گئی ہے، سب سے کم عمل کیا گیا ہے، سب سے کم جو ہے لوگوں کے پاس کیا ہے جانکاریاں، طریقے اور میراث کے متعلق موجود ہیں۔ یہ اتنی خطرناکی ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو فساد ہیں وہ انتہائی بڑے ہیں، اور جو وارننگ اور دھمکی ہے عام طور سے لوگ اس کی خطرناکی سے واقف نہیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی طریقے کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتا ہے یا کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ 11-12 نمبر کی آیت مکمل کر لیں گے تو 13 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس معاملے کے اندر اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لیکن آگے کیا کہا کہ جو آدمی مخالفت کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو آدمی اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کرے اور حدوں کو کراس کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اسے ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ جو وارننگ دی جا رہی ہے آیت میراث کے بعد، اس میں 2 طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ افراد ہیں جو میراث کی تقسیم، طریقے کی تقسیم شرعی طور پہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تقسیم کیا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے، تو ایسا آدمی اگر معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے مقصد طویل، لمبے ٹائم تک جہنم میں رہنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار کر دے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نہیں مانتے شریعت وغیرہ، تو یہ معاملہ کیا ہے، جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ بھائی اب یہ پراپرٹی یہاں سے وہاں جا رہی ہے، تو کتنے لوگ کیا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں جانتے شریعت وغیرہ۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے معمولی نہیں، ارتداد تک پہنچ جاتا ہے، یہ مرتد آدمی ہو جاتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی انکار کر دے میراث کا، اس کی تقسیم کا، تو ایسا آدمی کیا ہے پھر مخلد فی النار ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ آیت الہیہ کے انکار کی وجہ سے وہ اسلام سے کیا ہے نکل چکا ہے۔ اب مختصر انداز میں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے مغرب میں، جو بڑی بڑی خطا اور غلطی پائی جاتی ہے میراث میں اسے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے میراث کے متعلق کہ طریقہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا جو مال ہوتا ہے اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ من ترک مالا فهو لورثته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثہ کا ہے۔ تو جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کو طریقہ کہتے ہیں، میراث بھی کہتے ہیں، وراثت وغیرہ سب کہتے ہیں۔
اس کی تقسیم کب ہونی چاہیے؟ جب کسی آدمی کی موت یقینی ہو گئی، تحقیق ہو گیا کہ فلاں آدمی فوت ہو چکا ہے، تو اب اس کے طریقے اور مال کی تقسیم میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ کئی لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ہو سکتا اور کوئی ہو، تو یہ سب لوگوں کا حق ہے، اور ان کا حق جس قدر جلدی پہنچ جائے بہتر اور مناسب ہے۔ تو بغیر کسی اہم ریزن اور سبب کے میراث کو تقسیم کرنے میں، طریقے کے تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ اے ٹو زیڈ سارے ورثہ اس بات پر راضی ہوں کہ ابھی نہیں تقسیم کرنا ہے، تو ایک الگ سی بات ہے، وگرنہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک غلط فہمی ہے، غلطی ہے جو موجود ہے۔ بس اوقات اس میں کیا ہے، آدمی کی وفات کے بعد اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میرے مرنے کے بعد کیا ہے تم لوگ تقسیم کرنا۔ یہ بھی انتہائی درجے کی حماقت، بیوقوفی ہے، اور یہ غلطی ہے، اس سے باز آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وقت سے پہلے طریقے اور میراث کو تقسیم کرنا، یعنی ابھی کسی آدمی کی وفات نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو، طریقے کو، میراث کو تقسیم کر دیں۔ کتنے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا حصہ ہم کو دے دیں۔ کتنے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ جب تک باپ موجود ہے اس کا مال ہے، آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے والد کا مال ہے۔ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں، یہ انتہائی غلط چیز ہے، اور اس پر عمل قطعاً نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ یہ احساس بھی نہیں ہونے دینا چاہیے جب تک ایک شخص زندہ ہے وہ مال اس کا ہے، اور اپنے مال پر مکمل تصرف کا حق وہ رکھتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے جو ہے وفات سے پہلے میراث کی تقسیم کو جائز اور درست نہیں قرار دیا ہے، اور اس کے بہت سارے عیب اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقریباً 5 پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ اگر پہلے مال کو تقسیم کر دیا جائے تو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی والد اپنی زندگی میں بطور گفٹ، ہدیہ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی تمام اولاد کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ اس کو تقسیم کرنے ہیں اور 4 بیٹے 1 بیٹیاں ہیں، تو اسے 1-1 لاکھ کر کے سب کو دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض اولاد کو دے اور بعض کو نہ دے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہبہ اور گفٹ دے دیا، تو ان کی بیگم اس پر راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی پہلے آپ جائیے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اپروو کرا کے آئیے۔ جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ پراپرٹی یا گفٹ دے دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے اپنی ساری اولادوں کو اسی طریقے سے گفٹ اور ہدیہ دیا ہے؟ تو کہا نہیں، میں صرف انہیں کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ یہ بہت خطرناک، بہت سارے لوگ بیویوں کی بات کرتے رہتے نا، 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر پائیں گے، 3 میں انصاف نہیں کر پائیں گے۔ انصاف کا مطالبہ اولادوں میں بھی ہے، یہ بات نہ بھولیں آپ کہ انصاف صرف بیویوں میں نہیں، انصاف اولادوں میں بھی کرنا، آپ کے 2 بیٹے انصاف کرنا ہے، بیٹیوں میں انصاف کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں بطور گفٹ اور ہدیہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اولاد کے درمیان انصاف ہو، برابری کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میراث میں ہونے والی خطاؤں میں سے ایک بڑی خطا یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو فوراً لوگ کود پڑتے ہیں طریقے کو تقسیم کرنے میں، جبکہ جب کسی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کے طریقے کو تقسیم کرنے سے پہلے کئی اہم اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس کے مال میں سے، میت کے مال میں سے سب سے پہلے کیا ہے، مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کا کفن، دفن، قبر کی کھدائی اور دوسرے جو اخراجات ہیں، یہ سب میت کے مال سے ہی پورے کرنے چاہیے۔
یہ الگ بات ہے کہ اب سنتوں کا بول بالا نہیں ہے، تو جب کوئی مر جاتا ہے تو کوئی بھی آتا ہے خیراتی کفن دینے کے لیے آ جائے، نہیں کفن میری طرف سے نہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میت کے مال میں سے ہی کفن دفن کا انتظام ہو۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے لیکن اس کو ایک ہی اینگل سے سمجھا جاتا ہے کہ بہت غریب تھے صحابہ جن کے پاس کفن نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عظیم صحابی، اسلام کے پہلے ایمبیسڈر اور پہلے مبلغ، جب وہ شہید ہو گئے، جو لوگ جانتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی، شاہانہ زندگی تھی، لیکن جب شہادت ہوئی لم یترک الا نمرتن، ایک چادر تھی، ایک دھاری دار چادر تھی، اسی چادر سے ان کے کفن کیا جا رہا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا اذا غطینا راسہ خرجت رجلاہ واذا غطی رجلاہ خرج راسہ، اس چادر کو جو انہوں نے اپنے طریقے اور میراث میں چھوڑا تھا، جب ہم اس سے ان کو کفن دے رہے تھے، سر کو ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غطوا راسہ، سر کو ڈھانک دو، وجعلوا علی رجلہ الاذخر، اور اس کھر گھاس کو ان کے پیر پہ ڈال دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اتنے بڑے صحابہ، اتنے سخی، اتنے فیاض صحابہ، کیا اپنے بھائی مصعب بن عمیر کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے، کیا اس کو ایک کفن نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والا خیرات کے کفن میں نہیں، اپنے ہی مال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کے پاس جائے، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے قرض وغیرہ ہے تو اس کو پہلے ادا کر دیا جائے، یہ طریقے کے تقسیم سے پہلے، کہ اگر آپ خاص طور سے یہ جانتے ہو کہ آپ کے والد صاحب قرض کا لین دین زیادہ کرتے تھے تو آپ طریقے کو روکے رکھیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ آپ کے والد کی جانب سے قرض ادا ہو گیا۔ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، 10 مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں، بڑے ہی امانت والے سچے صحابی میں سے، صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے پاس امانت رکھی جاتی تھی، لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، اس زمانے میں بینک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی امانت کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، آپ جو لائے ہو وہی واپس لوٹانا، یہ امانت ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ قرض میں بنا لیتا ہوں، میں تم سے بطور قرض سمجھیے لے رہا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ بہت بڑے پیمانے پہ وہ کرتے تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کے صاحبزادے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال تک ان کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا، ان کے طریقوں کو تقسیم نہیں کیا، اور حج کے دنوں میں آ کر کے اعلان کرتے تھے من کان لہ علی الزبیر دین فلیاتنا فلنقضہ، جس آدمی کا میرے والد کے ذمہ قرض ہو وہ آئے اور وہ اپنا قرض لے جائے۔ 4 سال تک حج کے موسم میں جو سب سے بڑا اجتماع ہے وہاں اعلان کرتے تھے، 4 سالوں کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کے طریقے کو تقسیم کیا تاکہ کسی بھی شخص کا کوئی قرض باقی نہ رہ جائے۔ یہاں جیسے کسی کی وفات ہوئی بس بانٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر وصیت وغیرہ کی ہو تو وصیت کی تنفیذ کی جائے، وصیت میکزیمم 1/3 تک کی جا سکتی ہے، اور وصیت میں بھی لوگ غلطیاں 2 طرح کی کرتے ہیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنی اولادوں سے نالا ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں تو پوری پراپرٹی کسی اور کے نام کیا ہے وصیت کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نافذ نہیں کی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 1/3 ہی نافذ کی جائے گی، باقی اولادوں میں طریقے کے طور پہ تقسیم ہوگی۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہی کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، جیسے کئی بیٹے ہیں کسی ایک کے لیے وصیت کر گئے کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ زمین اس کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے لکھ کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بیٹی کی، یہ بیٹا، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے تو کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، جو مال میں وارث ہو رہا اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ میراث میں پائی جانے والی خطا اور غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت وہ ہے مردوں کو وارث بنانا اور عورتوں کو محروم کر دینا۔ طریقے میں مردوں کو وارث بنانا اور عورتوں کو محروم کر دینا، یہ معاملہ بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے موجود ہے، بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ یعنی اکثر جگہوں پر عورتیں جانتی تک بھی نہیں ہیں کہ والد کے پراپرٹی میں یا والدہ کی پراپرٹی میں ہمارا حق بھی ہے۔ اس طریقے سے کھانے پینے کا مزاج بن گیا ہے، یہ بڑا جرم ہے، یہ کیا ہے بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی خطا ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ
اصل میں میراث کا جو قانون ہے، طریقے کا جو لا ہے، وہ آیا ہی عورتوں کے ڈیمانڈ اور مطالبے پر ہے۔ یہ جو طریقہ، پہلے طریقے کی تقسیم کا کوئی نظام نہیں تھا، سب سے پہلے یہ قانون عورتوں کے، بچیوں کے ڈیمانڈ پہ ہی آیا۔ سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ غزوہ احد میں ایک مشہور صحابی سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت ہو جانے کے بعد جو کچھ ان کا مال تھا ان کے بھائی نے لے لیا۔ سعد بن ربیع کا جو بھی مال تھا ان کے بھائی نے لے لیا۔ تو سعد بن ربیع کی بیوی ان کی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں۔ اس وقت تک میراث کا کوئی قانون نہیں آیا تھا، اور آنے کے بعد کہنے لگیں کہ ہاتانی ابنتا سعدن، اے اللہ کے پیغمبر یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، ان بچیوں کے والد آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے احد کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، اور ان کے چچا نے جو کچھ ان کے والد نے چھوڑ رکھا تھا سب لے لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد آیت میراث نازل، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پہلا کیس ہے جو اسلامک عدالت میں رجسٹرڈ کیا گیا، اور اس کیس کو رجسٹرڈ کرنے والی 3 خواتین تھیں، ایک مرنے والی کی بیوی اور 2 اس کی بیٹیاں۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلا جو طریقے کا لا اور قانون آیا وہ کیا؟ جب آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا آتی ابنتی سعد الثلثین، آپ نے سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 دے دو، 3 حصے میں سے 2 حصہ دونوں بیٹیوں کو دو۔ واتی امہما الثمن، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو۔ وما بقیا فہو لک، اور جو بچ گیا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ پہلا کیس ہے۔ آپ سوچیں کہ میراث کا قانون عورتوں کی وجہ سے آیا، اور آج ہم اور آپ انہی کو محروم کر دے رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کی آیت پہ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کا حصہ مل کر کے 1 لڑکے کا حصہ ہے۔ آپ ان کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نے تو اتنا مینشن کیا ان کے حصے کو کہ آپ تعجب کریں گے۔ کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیٹیوں کی یا عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں کہا کہ اگر بیٹا اور بیٹی ہیں تو یہ صورتحال ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن اگر بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں کیا ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ثلثان ہے، 2/3 ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہیں تو پوری پراپرٹی کا آدھا حصہ ایک بیٹی کو ملے گا۔ یہ وہ حصہ جو فرض ہے جس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جو عورتوں کے حقوق کی ناقدری ایک طریقے سے یا زیادتی جو کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی صورت میں کیا ہے جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس پر توجہ دلائی گئی اور فوکس کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہنیں جو ہے وہ معاف کر دی ہیں، لے نہیں رہی ہیں، تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی بہن معاف نہیں کرتی ہے، کوئی بہن معاف نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی اسے اس معاملے میں جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ بہو ہمارے یہاں تو بہنیں موجود نہیں ہیں، لیکن اگر آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ یہ حصہ اللہ نے دیا ہے، یہ حصہ آسمان سے، 7 آسمان سے اللہ نے دیا ہے، اس سے کمپرومائز نہ کریں، ان سے سمجھوتا نہ کریں۔ آپ کی لاپرواہی حرام خوروں کی تعداد میں اضافہ کرے گی۔ اگر آپ چھوڑتی رہیں گے تو آپ کے بھائی حرام کھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے حرام خوروں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو چھوڑنے کا جو مزاج ہے نا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، لڑ جھگڑ کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ کتنے ایسے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اسلامک عدالت میں جس میں عورتوں نے آ کر ڈیمانڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا کیس ابھی ذکر ہوا، اس کے بعد جب خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں عائشہ کی روایت، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے میرے والد کے طریقے میں میراث چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ خاتون جنت،
خلیفۃ المسلمین کے پاس جا کر کے اپنے حصے کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا حصہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو گئی تو آپ کی 9 بیویاں اس وقت باحیات تھیں. 8 لوگوں نے تقریباً یہ پلان بنایا، اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر. ان لوگوں نے ارادہ بنایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا جائے. کیوں بھیجا جائے؟ یسأل میراثہن، تاکہ ہم اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں، ہمارا جو میراث میں حصہ ہے وہ ابو بکر ہمیں دیں. اما عائشہ نے کہا کہ آپ بھول گئی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ. یہ دیکھیں 2 مثال ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور آپ کی بیویاں، یہ آپ کی پراپرٹی کے لیے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے تیسرا واقعہ دیکھیں، یہ بھی سنن ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر امیر المومنین عمر بن ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک بوڑھی آئی، نانی آئی، تسأل میراثہا، اپنے نواسے کے مال میں میراث ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میرے نواسے کی وفات ہو گئی ہے، میرا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمہارا کوئی حصہ ہے، ایسے نانی تمہارا کوئی حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں صحابہ رسول سے پوچھوں گا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سلسلے میں، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے پیغمبر نے 6واں حصہ دیا تھا. کہا کوئی گواہ اس پر ہے؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے پیغمبر نے 6واں حصہ دیا تھا. تو آپ نے 6واں حصہ دیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دادی آئی، اس نے بھی میراث کا مطالبہ کیا، تو انہیں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اس طریقے سے کئی مثالیں موجود ہیں. تو اس طرح کی چیزیں چھوڑنے سے جرم میں اضافہ ہوگا اور حرام کھانے والے لوگوں کی تعداد بڑھے گی. یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ لوگ اس کو بھول گئے. اگر کوئی آدمی بینک میں کام کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں بھائی اس کے پاس جائیں، کھانے کے لیے نہیں جائیں، شادی اٹینڈ کریں کہ نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ ربا کھا رہا. اچھا کوئی آدمی اگر اسی طریقے سے کوئی حرام کام کر رہا ہے، رشوت وغیرہ، تو اس کے یہاں کھائیں یا نہ کھائیں یہ فکر رہتی. ارے بھائی یہ جو ڈکار رہے ہیں، کھا رہے ہیں میراث کا مال ناجائز طریقے سے اپنے بہنوں کا، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی شناعت، اس کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھیے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہمارے درمیان ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ آخرت میں بھی دے اور وہ سزا، اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دینے میں جلدی کرے سے 2 گناہ کے. کون؟ ایک ظلم و زیادتی کرنا اور دوسرا رشتوں کو توڑنا. تو جو اپنے بہنوں کی جائیداد کو لیتے ہیں وہ ظلم بھی کر رہے ہیں اور رشتوں کو بھی توڑ رہے ہیں، یعنی پورے گناہوں کا پیکج اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، بہت اہم چیز ہے، اس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. جماعت کا وقت ہو چکا ہے. اس موضوع پر تمام لوگوں کو دراسہ کرنے کی، پڑھنے کی، ایجوکیٹ کرنے کی، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں کوتاہی اور کمی جو ہمارے درمیان ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہے. اس کے علاوہ میراث میں کئی اہم خامیاں اور غلطیاں تھیں، لیکن وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت میں جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اللہ برکت دے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو اللہ کھول دے، اور ہمیں اور آپ کو شریعت کے اس اہم مسئلے پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی، تطبیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.